अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सोनिया सत्ती। आज का वीलॉग बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं यकसा निज़ाम तालीम से मुतालिक। हमने देखा कि जब से इसका आगाज़ हुआ है इस पर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है, इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, बल्कि एक तबका ऐसा भी है जो इस पर पूरी कैंपेन चला रहे, पूरा एक इस पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। आज का व्लॉग इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि कुछ फैक्ट्स हैं जो कि मैं आज आपके सामने रखना चाहती हूँ, लेकिन इससे पहले ये समझना आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि यकसा निज़ाम तालीम का मकसद क्या है। मेरे नज़दीक गवर्नमेंट का ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और इससे होगा क्या। सबसे पहला फ़र्क जो ख़त्म होगा इससे वो ये है कि गरीब का बच्चा कुछ और पढ़ रहा है और अमीर का बच्चा कुछ और पढ़ रहा है। जो अमीर लोग हैं, जो एलीट क्लास लोग हैं, उनकी तालीमी काबिलियत ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू जो गरीब लोग हैं, जो मुतवस्सत तबके के लोग हैं, जो भारी भरकम फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, जो बड़े स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते। एटलीस्ट अगर ये हो जाता है तो इससे ये डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो जाएगी और तसल्ली हो जाएगी। हमारे लोअर मिडिल क्लास जो तबका है, हमारे जो गरीब लोग हैं, उनको ये तसल्ली हो जाएगी कि एटलीस्ट हमारा बच्चा भी वही पढ़ रहा है जो एक अमीर का बच्चा पढ़ रहा है। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और ज़रा ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये प्रोपेगेंडा कर कौन रहा है और इस प्रोपेगेंडे के पीछे मकासद क्या हैं और असल फैक्ट्स हैं क्या। अब ये जिन लोगों की तरफ से प्रोपेगेंडा किया जाता है ना, ये वही लोग हैं जब भी पाकिस्तान के हवाले से कोई अच्छी बात होती है, पाकिस्तान के हक में कोई बात होती है, तो हम देखते हैं कि पूरी ये कैंपेन शुरू हो जाती है। अब नाज़रीन ज़रा आ जाते हैं कि ये प्रोपेगेंडा जो है वो बेसिकली कौन लोग कर रहे हैं, इनका एजेंडा क्या है, इनके मकासद क्या है। क्योंकि प्रोपेगेंडा उन्हीं लोगों की तरफ से किया जा रहा है जब भी पाकिस्तान के हक में कोई बात होती है, पाकिस्तान के मुफाद में कोई बात होती है, तो एक लिबरल ब्रिगेड जो है वो खुलकर सामने आ जाती है, बगैर किसी रिसर्च के, बगैर किसी तहकीक के, ये सोचे समझे बगैर कि हम जो बात कर रहे हैं, बगैर रिसर्च की जो बात कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्या होगा। अब कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ कि बेसिकली एतराज़ात क्या हैं, एतराज़ क्या इस पर उठाया गया है। नाज़रीन की एक तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर बड़ी आजकल वायरल हो रही है और ये अभी आप देख भी सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, जिसमें 5वीं जमात की इंग्लिश की किताब है जनाब, और इसमें खानदान के साथ वक्त गुजारते देखा जा सकते हैं। आप भी देख रहे हैं कि बाप बेटा जो है वो सोफे पर बैठे हैं पैंट शर्ट पहने हुए और किताब का मुताला भी कर रहे हैं, साथ स्टडी कर रहे हैं, जबकि माँ और बेटी जो हैं इन्होंने हिजाब पहना हुआ है, हिजाब लिया हुआ है और वो ज़मीन पर बैठे हुए हैं। अब ये तस्वीर क्या देखनी थी कि पूरा एक वावेला मच गया सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया पर हर कोई इस पर तनकीद कर रहा है। इस तस्वीर के ऊपर पूरी एक बहस जो है वो छिड़ी हुई है। अब कौन कौन लोग इस पर तनकीद कर रहे हैं, वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कुछ एक एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। ये जनाब शर्मिला फारूकी साहिबा हैं, पीपल्स पार्टी की बड़ी सीनियर रहनुमा हैं। उन्होंने ये तस्वीर शेयर की और साथ में ये ट्वीट किया है कि ख़वातीन घर के मर्दों के कदमों में बैठी हैं और यकसा कौमी निसाब का मकसद इसी चीज़ को फ़रोग देना है, क्योंकि औरतें और बच्चियां मर्दों के कदमों में बैठी हैं। तो यही वो ये कह रही हैं बेसिकली कि यही मकसद है इस यकसा निज़ाम तालीम का और यही सिखाया जा रहा है। उसके बाद एक और चीज़ दिखाती हूँ आपको। ये जनाब समाजी कारकुन शमीन उबैद जुनैद साहिबा हैं, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम में शेयर किया। उन्होंने लिखा कि हम अपने बच्चों को ये सबक पढ़ा रहे हैं। फिर पहली जमात की किताब की उन्होंने तस्वीर शेयर की और सवाल ये उन्होंने किया कि पहली जमात की बच्चियां 4 से 5 साल की होती हैं, हम इन्हें क्या बता रहे हैं कि इतनी छोटी उम्र में खुद को कवर करना चाहिए, ये सिखा रहे हैं हम अपने बच्चों को। और साथ में वो ये भी लिखती हैं कि जिन्होंने ये किताबें डिज़ाइन की हैं उन्हें इस तमाम तर सूरत हाल का जिम्मेदार ठहराना चाहिए। उसके बाद जनाब बड़ी एक नामी ग्रामी एंकर हैं, उनका भी ट्वीट आपको सुनाई देती हूँ। वो कहती हैं कि यकसा निज़ाम तालीम के दोहरे मयार पे ये भी हैं कि ख़वातीन को हिजाब के साथ फ़र्श पर बैठे दिखाया गया है, जबकि मर्द मगरबी लिबास पहनकर सोफ़ों पर बैठे हैं। यानी ख़वातीन को आपने बड़ा डिग्रेड कर दी है अगर वो नीचे बैठी हैं। फिर बेनज़ीर शाह साहिबा उन्होंने BBC में अंदर एक कॉलम लिखा है और BBC में ये लिखा है कि इस यकसा निज़ाम तालीम के हवाले से पहले तो उन्होंने खूब तनकीद की और ये कहा कि यकसा निज़ाम तालीम की कुतब में तासुर दिया गया है कि ख़वातीन घर को संभालती हैं या सिर्फ टीचर और नर्स हो सकती हैं। ये कॉलम उन्होंने लिखा है BBC के अंदर और खूब तनकीद की गई है इस पर।
تو یہ جناب پروپیگنڈا ہے. یہ تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اس کے علاوہ سوشل میڈیا بھرا پڑا تھا. جب میں نے دیکھا تو سوشل میڈیا کے اندر ایک بھرپور کیمپین کی جا رہی تھی اس حوالے سے. اب ناظرین تصویر کا ذرا دوسرا رخ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں اور اسی نصاب کی کچھ کتابیں ہیں, وہاں پر کیا دکھایا گیا ہے وہ ذرا دیکھیے گا. یہ پکچر آپ دیکھیں, اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خاتون اور بچی صوفے کے اوپر بیٹھی ہے اور ایک لڑکا ہے وہ زمین پر بیٹھا ہے. پہلے لڑکی بیٹھی تھی, اس کو دیکھ کر ہمارے لبرل طبقے نے پوری ایک کیمپین شروع کر دی, پورا ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ پتہ نہیں خواتین کو کیا دکھایا گیا ہے. اب یہاں ایک بچے کو زمین پر بیٹھا دیکھا جا سکتا ہے. اس سے آگے چلیں, انگلش گریڈ 2 کی یہ بک ہے جہاں پر تینوں ایک ہی صوفے پر بیٹھے ہیں, یعنی بیٹی, ماں اور بیٹا تینوں ایکول ہو گئے. یہاں جب بیٹا بیٹھا تو بیٹا ڈی گریڈ ہو گیا, جب بیٹی بیٹھی تو بیٹی ڈی گریڈ ہو گئی, اور جب ماں بیٹھی تو ماں ڈی گریڈ ہو گئی. اب ذرا دیکھیں تینوں ایکول بیٹھے ہوئے, اب یہاں کون ڈی گریڈ ہو گیا؟ یعنی کہ پورا ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, پوری ایک کیمپین کی جا رہی ہے. لیکن اب آگے ذرا بڑھتے ہیں. یہاں انگلش کی تیسری کی کتاب ہے, آپ ذرا دیکھیے. ایک بچہ اور بچی پڑھ رہے ہیں اور بچی نے سر پر حجاب نہیں لیا ہوا. اس سے پہلے کیا تنقید ہو رہی تھی کہ چھوٹی بچی کو حجاب پہنا دیا. اب یہاں پر بچی نے حجاب بھی نہیں لیا ہوا, اس کی ماں آتی ہے اس نے بھی حجاب نہیں لیا ہوا, کہیں حجاب ہے کہیں نہیں ہے, اور یہی سب ہمارے معاشرے کا حصہ ہے. اور ناظرین ایک سوال اور بھی یہاں پر اہم ہے کہ اگر پردہ کیا بھی گیا ہے, پردہ کرتے دکھایا بھی گیا ہے, تو پھر اس میں مسئلہ کیا ہے؟ آپ پردہ نہیں کرتے آپ نہ کریں, لیکن آپ اس کو جسٹیفائی پلیز نہ کریں. میں بھی پردہ نہیں کرتی, مجھے کرنا چاہیے کیونکہ مسلمان عورتوں پر پردہ فرض ہے, بٹ میں اس کو جسٹیفائی بھی نہیں کرتی. اب پچھلے دنوں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا ایک بیان پردے سے ریلیٹڈ سوشل میڈیا پر پوری ایک قیامت برپا ہو گئی. ایسا لگ رہا تھا کہ شاید خان صاحب نے کوئی انہونی بات کر دی. اب ناظرین مسئلہ کیا ہے؟ اصل میں مسئلہ یہ کہ عمران خان کی سوچ یا کہنا تو غلط ہو سکتا ہے, لیکن جو احکام سیدھے سیدھے قرآن پاک میں موجود ہیں وہ سب کسی خان کا قول نہیں ہے بلکہ اللہ کا حکم ہے. تو پھر بحث کی آئی تھنک اس پر گنجائش بنتی نہیں ہے. کسی کو پردہ پسند ہے نہیں پسند, وہ ذاتی طور پر بے شک ان احکام پر عمل نہ کرے یا نہ کرے, مگر ان کو یہ حق بھی نہیں پہنچتا کہ اسلام کے حقوق, اسلام کے اصول اور قوانین پر سوالات اٹھائے جائیں. نہیں پسند تو نہ کریں, جیسے میں نے بھی بات کی کہ کرنا چاہیے بٹ میں نہیں کرتی, لیکن میں اس کو جسٹیفائی بھی نہیں کرتی کہ یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اب ناظرین ذرا آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارا جو لبرل طبقہ ہے بیسیکلی اس کا پروپیگنڈا کیا ہے, اس کو تنقید کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یکساں نظام تعلیم کی جو کتابیں ہیں وہاں لڑکیوں کو صرف گھر کے کام کرتے دکھایا جا رہا ہے, یا پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ گھریلو خواتین کے طور پر لڑکیوں کو یا عورتوں کو دکھایا گیا ہے. لیکن حقیقت کیا ہے وہ ذرا میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں, کیونکہ حقیقت جو ہے وہ اس کے برعکس ہے. حقیقت یہ ہے کہ تقریباً ہر شعبے کے اندر خواتین کو کام کرتے یہاں پر دکھایا گیا ہے. مثلاً خاتون کو پائلٹ کے طور پر کام کرتے دکھایا گیا ہے, اس کے ساتھ ساتھ نرس خاتون کو دکھایا گیا ہے, ڈاکٹر خاتون کو دکھایا گیا ہے, وکیل خاتون کو یہاں پر دکھایا گیا, اور بیشتر جو خواتین ایسی ہیں جن کو فیلڈ میں مردوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہماری لبرل بریگیڈ ہے نا, جو ہر معاملے پر بڑا کھل کر سامنے آ جاتی ہے, وہ تصویر کا ہمیشہ ایک رخ بتاتے ہیں بغیر کسی تحقیق کے, بغیر اس کو جانے سمجھے ایک پورا پروپیگنڈا سٹارٹ کیا جاتا ہے. تو یہ جناب تصویر کے دونوں رخ ہیں جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. یہاں پر حجاب کے بغیر بھی خواتین کو دکھایا گیا ہے, حجاب کیے خواتین کو بھی دکھایا گیا ہے. جیسے میں نے کہا کہ اگر حجاب کیا بھی ہے تو اس میں مسئلہ کیا ہے, اس میں تکلیف کس کو ہے؟ اس میں کچھ بہت اچھی چیزیں ہیں, جیسے میں نے کہا کہ ان پر کوئی بات نہیں کرے گا. ان میں چوتھی جماعت کی معاشرتی علوم کی کتاب ہے جہاں پر بچوں کو ہیومن رائٹس کے حوالے سے پڑھایا گیا ہے کہ ہیومن رائٹس کیا ہوتے ہیں, برداشت کرنا کیا ہوتا ہے, رواداری کیا ہوتی ہے, پاکستان کا کلچر کیا ہے, پاکستان کی ثقافت کیا ہے. یہ سب وہ چیزیں ہیں جو کہ اس سلیبس کے اندر شامل کی گئی ہیں. پھر اگر کچھ اور پکچرز میں آپ کو دکھاؤں تو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کیسے روزمرہ زندگی میں ہم ایک دوسروں کی مدد کرتے ہیں,
پھر بزرگوں کی، چھوٹوں کی، جو جن کو مدد درکار ہوتی ہے، یہ بڑی کچھ پکچرز کے ذریعے یہاں پر بتایا گیا ہے. کچھ پکچرز کے اندر بچے اور بچیوں کو اکٹھے فٹ بال جو ہے وہ کھیلتے بھی دکھایا گیا ہے. بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن کی طرف ان کتابوں میں اشارہ کیا گیا ہے جو آج سے پہلے ڈسکس نہیں ہوتے تھے، آج سے پہلے ان پر بات نہیں ہوتی تھی. مثال کے طور پر پانی کو آپ نے بچانا ہے، جنگلات کی کٹائی کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے بچانا ہے، پودے کس طریقے سے لگانے، پھر کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بتائی گئی ہے. یہ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم اپنے بچوں کو نہیں بتا رہے تھے لیکن آج کے بچے پڑھ رہے ہیں. یعنی ایک قوم ایک نصاب. اب صرف مسئلہ یہاں پر کچھ لوگوں کا یا چھوٹے سے ایک طبقے کا ہے، وہ یہ ہے کہ خواتین نے اسکارف پہنا ہے، وہ کیوں دکھایا گیا ہے؟ اسکارف پہننے میں اب کیا برائی ہے؟ یہ تو وہی بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں، جو کہ ایک بے بنیاد پروپیگنڈا ہے. کیونکہ آپ نے بھی دیکھا کہ کچھ جگہوں پر خواتین نے اسکارف پہنا ہوا ہے، کہیں پر نہیں پہنا. اور یہ ایک مکسچر ہے ہمارے معاشرے کا. کچھ لوگ پہنتے ہیں اسکارف، کچھ لوگ حجاب کو پسند کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے. جو نہیں کرتے ان کے لیے کوئی سختی نہیں ہے. اور ویڈیو کے آخر میں ایک چھوٹی سی بات کہ اگر ہم اپنے بچوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال بھی رہے ہیں کہ اسکارف کرنا، حجاب لینا، یہ ہماری مشرقی ثقافت ہے، یہ ہماری مشرقی تہذیب ہے، ہمیں اپنی تہذیب پر، اپنی ثقافت پر فخر ہونا چاہیے. تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اس میں پرابلم کیا ہے؟ خیر یہ تھی تمام تر جو صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھی. اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. انشاءاللہ آگے ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.